جی ہمارے آپ سب کو معلوم ہے کہ بجلی کے معاملے میں اور گیس کے معاملے میں ہماری کچھ پرابلمز ہیں. میں آپ کے سامنے گیس کے کچھ معاملات رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پاکستان کے اندر جو گیس پروڈیوس ہو رہی ہے صرف وہی دی جا سکتی ہے، اور جو گیس نہیں ہے وہ تو دی نہیں جا سکتی. تو ہمارے پاس جتنی گیس ہوتی ہے وہ ہم بانٹ دیتے ہیں. اس کے اندر بھی جو سب سے پہلا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے غریب آدمی کا خیال کرنا ہے. وزیر اعظم کی بڑی کلیئر ہدایت ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی وقت کو مشکل فیصلہ کرنا ہے تو یہ مشکل فیصلہ آپ نے غریب کے حق میں کرنا ہے. اس ملک کے 80% لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، اور ان کا اس ملک کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی صاحب حیثیت شخص کا حق ہے. اور وزیر اعظم کا حکم یہ ہے کہ ان کا پہلا حق ہے، اس کے بعد دیگر تقسیم ہوگی. اس وجہ سے مجھے تو انہوں نے بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا ہوا ہے. جب سردی ہو جاتی ہے اور بلوچستان میں 0 ڈگری پہ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ گیس فراہم کی جائے. جب روزے آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سحری اور افطار کے وقت لوگوں کو گیس فراہم کی جائے. اور اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی جھول آتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پر جہاں پہ جھول آ رہا ہے وہاں پر جائیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، منیار صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے تھے، لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں اور پرابلم کو سالو کریں. اور یہی پرابلم ساری سالو کرنے کے لیے میں ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا صرف ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اور اسی مینڈیٹ کے تحت میں چل رہا ہوں. اس وقت کیونکہ گیس کافی زیادہ دی جا رہی ہے ڈومیسٹک سیکٹر کو، اور بلوچستان کو بھی اور ڈومیسٹک سیکٹر کو بھی اس وجہ سے تھوڑی تنگی آئی ہے جو کیپٹیو پاور کے حوالے سے. انڈسٹری ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہی غریب آدمی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ جڑا ہے انڈسٹری سے. اگر انڈسٹری بند ہوگی تو اس کا روزگار جائے گا. اس وجہ سے جہاں پہ ایک طرف ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کریں، اسی طرح ہم پہ یہ مقرر ہے کہ ہم انڈسٹری کی جس حد تک بھی گیس فراہم کر سکیں وہ کریں. تو آج جو یہ ابھی ہماری آپس کی گفتگو ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے. اس میں بہت سی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں. آج رات کو دوبارہ سے SSGC کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی اور پھر دوبارہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کروں گا اور کوئی درمیان کا راستہ ڈھونڈیں گے جس میں انڈسٹری بھی چلتی رہے اور غریب آدمی کا چولہا بھی جلتا رہے. تو کسی کام کو جیسا آپ نے میرے سے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں، اسی لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور یہی کام ابھی اگلے شام کو روزے کے بعد نماز کے بعد بیٹھ کے پہلے SSGC سے میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ ہم ایک میٹنگ. آج تک تو یہ مطلب کہ پہلے یہ ٹاپک رہا ہے، یہ مطلب ہے کہ کچھ مسئلے تو حل نہیں ہوئے. آپ بھی برابر سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ والی بیٹھے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ احتجاج کیا، مسئلے کا حل ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر MP کے حوالے سے، نام دیا کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے یہ ایک خبر گردش کر رہی ہے. ان سب کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کمپیٹنٹ آدمی کے ہاتھ میں ہے یا کوئی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں جس سے کہ جو گیس ہو مذاق تکنیکی ہے؟ اس لیے آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں، رمضان کا بھی کہا کہ کراچی شہر میں سحری اور افطار کے وقت گیس نہیں آتی. دیکھیے، اس وقت تو گیس کی جو بھی تقسیم ہے وہ جو ہمارے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں اور جو آئین ہے اس کے تحت کی جا رہی ہے. اگر آئین کے اندر جو تقسیم ہے یا جو کانٹریکٹس گرینڈ فادر کانٹریکٹس ہیں ان کو بدلنا ہے تو یہ CCI کے پاس طاقت ہے کہ وہ ان کو دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کریں. ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم جتنی گیس ہمارے پاس رہ گئی ہے، یہ جھگڑے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جتنی ہماری گیس کی ضرورت ہے اتنی گیس کی پیداوار نہیں، اور اگر اتنی گیس کی پیداوار نہیں ہے تو پھر گیس کم ملے گی. اس کا سلوشن واحد یہ ہے کہ اگر ہماری پیداوار کم ہے اور ہماری ضرورت زیادہ ہے تو ہمیں امپورٹڈ گیس دینی ہوگی. امپورٹڈ گیس کی قیمت زیادہ ہے. جی بھائی.
158 आर्टिकल جی میں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اسی آرٹیکل کے تحت کچھ چیزیں گرینڈ فادرڈ ہیں، کچھ کانٹریکٹس، باقی سارے 158 کی مطابقت سے ان کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے گیس کا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ضرورت ہے اور جو ہماری پیداوار ہے وہ اس میں مطابقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کل ملا کے پورے پاکستان کے لیے 1600 کے قریب MMCFD گیس اویلیبل ہے، تو پاکستان کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سندھ جتنی گیس پروڈیوس کرتا ہے اور اس کی جو کنزمپشن ہے اس میں مناسبت نہیں ہے۔ اب وہ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے، پہلے سرپلس ہوا کرتا تھا۔ بلوچستان سردیوں میں ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، پنجاب ہمیشہ سے ڈیفیسٹ ہے۔ تو ہم وہاں سے باہر سے جو گیس لاتے ہیں وہ لاتے اس وجہ سے ہیں کہ ہماری ضروریات زیادہ ہیں اور ہماری پیداوار کم ہے۔ اب جو اصل میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بھاؤ ہم باہر سے گیس لاتے ہیں اس بھاؤ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ چاہے ہم بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں، ملک گیر فیصلہ کریں، بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں فیصلہ کریں، لیکن جو امپورٹڈ گیس ہے اور جو لوکل گیس ہے اس کو ملا کے ایک بلینڈڈ کاسٹ نکال کے دینی ہوگی۔ پھر آپ جس غریب آدمی کو بچانا چاہیں آپ اس غریب آدمی کو بچائیں گے۔ اور ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ جنوری میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کہ ہم نے گیس کے 2 مختلف ٹیرف کر دیے ہیں جو 70-75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے۔ ہم نے غریب کا ٹیرف علیحدہ کر دیا اور امیر کا ٹیرف علیحدہ کر دیا۔ غریب آدمی اگر گیس استعمال کرے اور اتنی ہی گیس امیر لوگ استعمال کریں، اللہ ان کو اور استطاعت دے اور طاقت دے اور خوشحال کرے، لیکن اب اس کو 2.5 گنا 2 گنا سے 4 گنا تک زیادہ پیسے دینے ہوں گے اسی گیس کی قیمت کے، اور اس کے نتیجے میں جو ریونیوز آتے ہیں اس کے ذریعے ہم غریب آدمی کی خدمت کرتے ہیں۔ پیٹرول کے اندر بھی ہم یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی ہمیں کوئی ٹف کویسچن آئے گا، اگر ہم نے کوئی ایرر کرنا ہوگا تو غریب کے حق میں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اطلاع یا چیما گوئی یہ ہے کہ شاید جو اس وقت سے نکلنے والی گیس ہے اس کو آپ شاید کہیں اور ٹرانسفر کرنے آئے، اس کی تصدیق آپ کریں گے؟ میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں۔ ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں بیٹھے ہوئے جو سرکار ہیں وہ سارے پورا سال شور مچاتے ہیں کہ گیس نہیں آ رہی، SNGC ہماری نہیں سن رہا، امپورٹڈ SNGC MD جو پچھلی گورنمنٹ کا تحفہ ہے وہ نہ وہ بات سننے کو تیار ہے، انہی لوگوں کی گفتگو ہے، اور نہ وہ جواب دینے کو تیار ہے۔ تو آج انہوں نے یہ احتجاج آپ کے سامنے بھرپور انداز میں کیا یا نہیں کیا، یہ شاید گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہلکا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، لوگوں کو روزگاروں کو پریشانی کا سامنا ہے، آپ آئے ہیں وزیر پیٹرولیم ہیں، آپ کے پاس انچارج ہے، آپ نے کہا وزیر اعظم مجھے کہتے ہیں فوراً جائیں اور جا کے لوگوں کو ریلیف دیں، تو آپ کا یہاں آنا نیک شگون ہے، کراچی والوں کو گیس ملے گی؟ جی ہے، اور یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ جو روزہ دار ہیں ان کو اگر کسی بھی جگہ پہ تکلیف ہوئی ہے تو اس تکلیف کو دور کیا جائے، اور اس تکلیف کو دور کیا جائے گا۔ جیسے سردیوں میں ہم نے ایک پورا وقت دیا تھا، ایک پورا ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ فلاں وقت میں آپ کے ہاں گیس آئے گی تاکہ آپ کوکنگ کر لیں، اسی مطابقت سے ایک پلان جو ہے اسے ابھی فائنلائز کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ایک کو پریڈکٹیبلی پتہ ہو کہ کتنے گھنٹے میں کس وقت گیس آئے گی، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا سکیں، سحری کا انتظام کر سکیں اور افطار کا انتظام کر سکیں۔ جی اس میں اسی لیے تو یہاں پہ میں نے آپ کو سندھ حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دوسرا، روس سے جو معاملات چل رہے تھے وہ کب تک انرجی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی، ٹینکر ہوئے یا نہیں اب تک؟ جی روس کے معاملات بالکل آن ٹریک ہیں جی،
اور انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہمارے جو چیز اسی مہینے میں ہمارے اس مہینے میں اپریل اسی سال میں ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہے اور ہماری وہاں سے کروڈ آئل کی سپلائی آنی شروع ہو جائے گی. جی سندھ کے ساتھ کل میری انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات میری ہوگی اور انہی معاملات کے اوپر پھر ان سے گفتگو ہوگی. جی انشاءاللہ میں نے ویسے آپ کے سوال سے پہلے کہہ دیا تھا، لیکن کیونکہ آپ دوبارہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں اور سندھ کے لوگوں کو سحر و رفتار کے دورانیے میں ضرور گیس ملے. آپ کے برابر میں بولے بیٹھے سائٹ اسٹیشن کے چیئرمین جن کی کل پریس ریلیز آئی ہے، وہی پریس ریلیز میں انہوں نے گیس کی عدم فراہمی پہ کافی سخت جملے بھی ادا کیے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ الگ کرنے میں کیا باتیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو، لیکن بات یہ ہے کہ یہی تاجر یہی صنعت کار جتنا ایس ایس سی سی کو پوچھتے ہیں اسی ساتھ عوام میں پوچھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور سائٹ اسٹیشن کے چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ کچھ بولیں نا. یہ گفتگو ہو گئی ہماری ساری جی ہماری میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس گیس کم ہوگی تو پہلا حق غریب کا ہوگا. یہ بات میں آپ کو کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے 10 دفعہ بھی پوچھنی ہے تو اس کا جواب ایک ہی نکلے گا، اور کہ انشاءاللہ اس کا غریب کو پہلا حق دیا جائے گا. سوری ایک آدمی بات کر رہے، ایک آدمی یہ بات کر رہے، ایک منٹ، ایک کر کے ذرا بات کر لیں گے. جی اگر گورنر صاحب کے پاس اگر گورنر صاحب کے پاس ضرور بجٹ، گورنر صاحب بڑی عزت کی جگہ پہ موجود ہیں. یار آپ کی بات نہیں پتہ نہیں چل رہا آپ کی بات کا. آپ کھڑے ہو کے ایک منٹ ایکسپلیسٹلی بتاؤ. گورنر آپ کو جمع کرا دیں، ہمارا سر وہ خود نہیں جمع کروائیں گے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ضرور گورنر صاحب کے پاس بجٹ ہوگا کہ وہ ان تمام بلز کے پیسے دے سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یعنی بل نہ جمع کروانا جو ہے وہ تو ایک اور قسم کی تحریک ہے جس کا گورنر صاحب جس پارٹی کو اور ہماری حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ تو ہم خود ہی اس بات کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس کو بجٹ ہوگا جہاں سے وہ اس کے بلز پے کرنا چاہتے ہوں گے. اور اگر انہوں نے احتجاجاً کہا ہے تو یہ تو پھر ہم ضرور ان سے بیٹھ کے، وہ ہمارے گورنر ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور ان کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی آہستہ آہستہ آئے گا. جتنا کروڈ آئے گا سستا، اس میں قیمت میں فرق آتا ہے. جتنا ڈسکاؤنٹ آئے گا وہ لوگوں کو پاس ہوگا. جی نیا کنیکشن ابھی جب تک گیس نہیں ہوگی نہیں ملے گا. گیس نہیں ہے نا بھائی، اسی وجہ سے نہیں دے رہے. ابھی آپ معترض ہیں کہ گیس نہیں آ رہی. اگر 2 ملین میں ذرا بات کروں، اگر 2 ملین یا 3 ملین کنیکشنز اضافی دے دیے جائیں تو اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو گیس کہاں سے ملے گی؟ پھر آپ کو امپورٹڈ گیس کی قیمت دینی پڑے گی. بہت شکریہ. صدر صاحب سے بھی یہ بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. 158 میں سندھ گورنمنٹ خود عمل نہیں کر رہی. جی بالکل. جی ہم جو کبھی